Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. قرآن مجید 30 پاروں میں ہے نا پورے تمام مسلمانوں کے درمیان، اور یہ بات واضح رہے کہ اللہ نے تو 30 پاروں میں اتارا نہیں تھا. حق سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جبرائیل نے یہ قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم نہیں کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو تقسیم ہے وہ بس 114 سوروں میں تقسیم ہے. یہ 114 جو سورے ہیں، سورہ مبارکہ حمد، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، یہ جو سورہ اعراف، یہ جو سورے ہیں ترتیب سے کہ پہلا اس میں سے سورہ مبارکہ حمد ہے اور آخری سورہ مبارکہ ناس ہے، یہ ترتیب اور یہ تقسیم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. باقی قرآن مجید کی بہت سی تقسیمیں ہیں. اب اس میں ایک بڑا مشہور سا اعتراض ہے. وہ اعتراض کیا ہے؟ بہت سے اعتراض ایسے ہیں کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بس ایک بات ہے، کہے جا رہے ہیں مخالفت میں، بات ہے مخالفت میں کہتے جا رہے ہیں. تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو شیعہ اتنا عشری حضرات ہیں، ان کا قرآن تو 40 پاروں کا قرآن ہے، اور اس میں سے 10 پارے جو ہیں وہ غائب ہو گئے یا جو کچھ بھی ہے. بہرحال میں مناظرانہ اسلوب کبھی اختیار نہیں کرتا ہوں، لیکن اشارہ کرتا چلوں کہ دیکھیے، ذہنوں کو روشن رکھیں، حقیقتوں سے واقف رہیں. قرآن مجید یہی ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے. 2 دفتیوں میں جو قرآن مجید ہے وہ بس یہی قرآن ہے. میں ایک بہت پرانا جملہ عرض کر دوں، یہ ممکن کیسے تھا کہ اہل بیت کے رہتے ہوئے قرآن میں تحریف ہو جائے؟ یہ ممکن کیسے تھا؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن میں تحریف ہو جائے؟ ممکن نہیں، امپاسبل. اس لیے تحریف قرآن کا عقیدہ تو باطل ہے. قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. جس طرح سے قرآن مجید حق سبحانہ و تعالیٰ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا تھا، اسی طرح سے یہ محفوظ رہا. لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے لیے چونکہ مختلف آداب، مختلف طریقے ہیں، کچھ ایسے صاحبان ایمان ہیں کہ وہ ہر 7 دن میں ایک قرآن ختم کر لیں. تب انہوں نے قرآن مجید کو برابر سے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ہر حصے کا نام ایک رکھ لیا منزل. 7 منازل. یہ 7 منازل خدا کی طرف سے تھوڑی تقسیم ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 3 دن میں قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں. یہ بات مشہور ہے، معروف ہے. امام انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے 3 دن میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. ایسے لوگ ہیں حافظان قرآن کہ جو تقریباً 10 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. اب بھی اس وقت روئے زمین پر ایسے لوگ ہیں 10 گھنٹے میں پورا قرآن بسم اللہ سے والناس تک پڑھ لیتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے، یہ عرض کر دوں ساتھ میں، بہتر یہ ہے کہ یعنی اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ میں ایسے لوگوں سے شخصی طور پر واقف ہوں. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو 10 گھنٹے میں قرآن ختم کرتے ہیں. اور یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ غیر معصوم لوگ ہیں، یہ عام افراد ہیں. اس لیے اگر کسی معصوم کے لیے یہ روایت ملے کہ ایک شب میں قرآن ختم کر لیتے تھے یا ایک شب میں 1000 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے تو اس کا انکار نہ کیجیے گا. انکار جہالت ہے. عام انسان آج اس روئے زمین پر موجود ہیں جو 10 گھنٹوں میں قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں. یعنی 30 پارے لفظ ب لفظ 10 گھنٹوں میں، 11 گھنٹوں میں، 12 گھنٹوں میں، 14 گھنٹوں میں. اس سے کم میں بھی ختم کرنے والے ہیں، لیکن انہیں میں پسند نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہاں بعض الفاظ پورے طور پر ادا نہیں ہو پاتے ہیں. لیکن بہرحال 9-10 گھنٹے میں اگر کوئی قرآن ختم کر لیتا ہے تو نارمل ڈیز اینڈ نائٹس یہاں ہیں
جہاں 12 گھنٹے کی رات اور 12 گھنٹے کا دن ہے وہاں ایک رات میں قرآن ختم ہو سکتا ہے، اور جو شخص ایک رات میں قرآن ختم کر سکتا ہے وہ ایک رات میں 100 رکعت نماز یا 10 رکعت 1000 رکعت نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ سب اپنے ذوق اور شوق کی بات ہے۔ بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اہل بیت پیغمبر علیہم السلام کی طرف سے 3 دن میں قرآن ختم کرنے کو زیادہ بہتر طریقہ بتایا گیا ہے، 3 دن میں یا 7 دن میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر روز 1 جز پڑھنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے سہولت سے 30 پارے میں تقسیم کر لیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چلہ کشی کرتے ہیں، عام فقرہ ہے چلہ کشی، یعنی 40 دن کی عبادت اور ریاضت کا ایک نصاب بنا لیتے ہیں۔ تو جو لوگ 40 دن میں قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اسے 40 حصوں میں بانٹ لیا۔ ارے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں سوم میں اور چہلم میں جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے پارے قرآن کے بنا لیے جاتے ہیں، تو وہ اور یعنی 30 کے بجائے 60 یا اور زیادہ۔ تو یہ تقسیم اعتباری ہے، الفاظ وہی ہیں، کنٹینٹ اتنا ہی ہے، الفاظ کلمات آیات وہی ہیں، لیکن لوگوں نے اپنی سہولت کے مطابق تقسیم کر لیا۔ یہ ہے حقیقت، ایسا نہیں کہ اس کے علاوہ کچھ کلام موجود ہے۔ جو صحیفہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ صحیفہ اس کی شان یہ تھی کہ اس میں آیات کے معانی، مفاہیم کے مصادیق، شان نزول، مراد الہی کی طرف اشارے تھے، بیان تفسیر کے ساتھ تھا وہ قرآن، جو یقیناً امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس محفوظ ہے۔ لیکن جو متن ہے وہ یہی ہے۔ تو بہرحال پروردگار آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے کہ کم از کم روزانہ 1 جز قرآن تو پڑھیں، اور محرم ہے تو روزانہ 1 جز قرآن پڑھ کے سرکار سید الشہداء کو ہدیہ کریں۔